دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دلچسپ مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بذریعہ فون شرکت۔ رکن شورا کی یو کے روانگی۔ حضرت مولانا اویس معصومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان مدینہ کا دورہ۔ معروف صحافیوں کے لیے تفسیر قرآن کے تحائف۔ نگران پاک غزالی کابینات کے وقف مدینہ مبلغین کو مدنی پھول۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ دنیا کے مختلف مقامات سے تو مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائی شریک ہوتے ہی تھے۔ گزشتہ رات کے انوکھے مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ ٹیلی فون خلیج سے، نگران شورا نے یو کے سے، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شہزادہ عطار نے اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ نگران پاکستان سردار آباد پنجاب پاکستان سے بذریعہ او بی وین اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے۔ مدنی کسوٹی اور ملاقات بھی ہوئی۔ اس دلچسپ مدنی مذاکرے کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ درویش کس کو کہتے ہیں، درویش کا کردار کیا ہے؟ آپ کی بہت مہربانی، آپ کا چینل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بابے کی آواز بھی سن رہے ہیں، ہم سارے بچے ساتھ مل کے بابے جی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بابے کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماد بھائی، درویش کیا ہے؟ درویش کسے کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ جی باپا۔ درویش فقیر جس طرح بہتر درویش ہوتا ہے، یہ عموماً صالحین کو بولتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بولتے ہیں، لیکن ولی کے لیے یہ لفظ مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں،
سادے اور دیندار قسم کے افراد ہوتے ہیں ان کو درویش بولتے ہیں. ویسے میری معلومات میں کوئی یہ مخصوص اصطلاح نہیں ہے. جیسے ولی تو اوتاد تو ابدال تو غوث تو قطب وغیرہ وغیرہ جو اقسام ہیں اہل اللہ کی، ان میں سے غالباً یہ نہیں ہے. یہ فقیر کا اطلاق سبھی پر آئے گا. ہمارے یہاں تو انتصاراً بھی لفظ فقیر استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ فقیر بولنے والا اپنے دل سے مطلب غور کر دیا کرے تو اچھی بات ہے. کہ کوئی دوسرا فقیر بولے تو اچھا لگے گا یا غصہ آئے گا، کیونکہ زبان اور دل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کہہ کا کیا ہے؟ کیا اس کو لگانے سے دل سخت ہو جاتا ہے؟ نمبر 2، حرام روزی کمانے کی کیا نحوستیں ہیں؟ میرا خیال ہے اگر دونوں کو اس طرح لیا جائے نا کہ کہا لگانا اور حرام روزی کمانا، ان دونوں کا سب سے دیکھیں بنیادی جو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، نقصان ہے، وہ تو یہ ہے کہ دونوں سے دل سخت ہو جاتا ہے. جی. کہا لگانے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے اور حرام روزی کمانے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. تو کہا لگانا یہ سنت نہیں ہے، سنت مسکرانا ہے. سبحان اللہ. رہی بات حرام روزی کی، تو نیکیوں کی توفیق چھین جانا اور جہنم کا استحقاق حرام روزی والے کے لیے، دل کی سختی حرام روزی والے کے لیے، روحانیت کا تباہ برباد ہو جانا، نیکی کی توفیق کا چھین جانا، اور جو گوشت حرام سے پلا بھرا اس کے لیے جہنم کی آگ کی وعیدات کا ہونا، تو نقصان ہے. مطلب دنیا کا کوئی ایک شخص بھی حرام روزی کا ایک فائدہ بتا دے تو اس کا مطلب نقصان ہی نقصان ہے. ہو عادت نبی رحمت شفیع امت. کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی مزار سے ہے؟ لا. آپ کی جو مقصد ہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. نعم. صاحب آپ کی مرادی شے عصائے موسیٰ علیہ السلام. نعم. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا. جامعۃ المدینہ کے کسی اسلامی بھائی کی ترکیب بن گئی ہے، اب نام سن رہے ہیں. محمد علی بن خلیل احمد. سبحان اللہ. اذکر اللہ. مجھے اس کی قسمت پہ رش کر رہا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ رش کر رہا ہے، مجھے اس کی قسمت پہ رش کر رہا ہے. مدینے سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. کورسز کے اسلامی بھائیوں کو نیا جذبہ دینے، کارکردگی بڑھانے اور دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مشورہ فرمایا. مجلس کورسز کے اسلامی بھائیوں کا آپ کے مبارک مدنی پھولوں سے ذہن بناتے ہیں کورسز میں داخلوں کا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی قافلہ مجلس کے تحت 63 دن کے لیے مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے اور اس میں داخلے کی شرائط بہت آسان ہے.
22 سال عمر ہو اور نگران کی تصدیق کے ساتھ آ جائے. تنظیمی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، مدنی حلیہ، کوئی اس کے لیے شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، نگران کی تصدیق کے ساتھ آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو داخلہ مل جائے گا. الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے کئی بگڑے ہوئے افراد نمازی اچھے مسلمان بن گئے. اور اس کورس میں جو شرکت کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل، وہ اعمال جو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں، آخرت کو برباد کرنے والے ہیں، اس کی آگاہی دی جاتی ہے، اس سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل نمازوں کی درستی کا سلسلہ ہوتا ہے. اور جو اسلامی بھائی مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یا مدنی تربیتی کورس کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے عطار کیا سن لیجیے. یا اللہ عز و جل، جو بھی اسلامی بھائی مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یا مدنی تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کرے، اس کو مدینہ منورہ کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ایمان و عافیت کے ساتھ بصورت شہادت خاتمہ، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عنایت فرما. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ یہ دعا سن کر ہمارے اسلامی بھائی ترغیب پکڑیں اور جلدی جلدی رخت سفر باندھیں اور تربیتی کورس کے لیے آ جائیں. یہ 63 دن کا تربیتی کورس جو ہے یہ کن مقامات پر کب ہو رہا ہے، آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اسی سال میں یعنی 2013 میں 1 دسمبر کو فیضان مدینہ حیدرآباد، فیضان مدینہ ملتان، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن، مرکز الاولیاء لاہور، فیضان مدینہ گجرانوالہ میں یہ 63 دن کا تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. اور یہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس 1 جنوری سے جو شروع ہو رہا ہے، 1 جنوری سے جہاں جہاں شروع ہو رہا ہے اس کے مقامات بھی سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے. فیضان مدینہ سکھر، فیضان مدینہ فاروق نگر لاڑکانہ، فیضان مدینہ بہاولپور، فیضان مدینہ میاں والی، فیضان مدینہ سردار آباد، فیصل آباد، فیضان مدینہ پاک پتن، فیضان مدینہ بہاول نگر، فیضان مدینہ اسلام آباد، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ کراچی. انشاءاللہ عز و جل گوری کوٹ، اس کو اسلامی بھائی کہتے ہیں اتاری کوٹ، گلگت میں، اور انشاءاللہ ٹھٹھا میں بھی یہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہوگا. تو ذمہ داران اس کورس میں شامل ہوں اور نئے نئے اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دیں اور اس میں بھیجیں. تو انشاءاللہ آپ کے ذیلی حلقوں میں، آپ کے حلقوں میں مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں گی. 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران پر ہے. اس پر کوئی نہ کوئی تنظیمی ذمہ داری ہو، یہ شرط ہے، اور نگران کی تصدیق کے ساتھ وہ آ جائے. عمر کم سے کم 22 سال ہونی چاہیے. یہ 41 دن کا مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس 1 جنوری، 15 فروری اور 1 اپریل، یعنی کم و بیش ہر 45 دن کے بعد فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ کراچی میں، یعنی یہ صرف باول مدینہ میں ہوتا ہے. اور 63 دن کا مدنی تربیتی کورس یہ ہم مختلف پاکستان کے شہروں میں بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یو کے روانگی باب المدینہ کراچی پاکستان کے ایئرپورٹ سے ہوئی. اس دفعہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا تشریف لے گئے. آپ نے وقت روانگی ایئرپورٹ پر یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یو کے اور یورپ کے سفر پر ہمارے نگران شورا روانہ ہو چکے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ. رکن شورا یافور بھائی بھی وہاں موجود ہیں، اور اب میری بھی روانگی ہے انشاءاللہ. لندن میں ہونے والے اجتماع میں شرکت ہے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو باعافیت پورا فرمائے. آپ دعا کیجئے کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ سفر ہو، گناہوں سے بچ کر یہ سفر ہو. اور مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص یو کے اسلامی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. نگران شورا آپ کے ملک میں ہیں، آپ تمام اسلامی بھائی اجتماعات جو یو کے میں ہو رہے ہیں اس میں ضرور شرکت فرمائیں. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان اجتماعات میں شرکت کروں گا اور نگران شورا کے مدنی پھولوں سے ہم سب مل کر استفادہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچ کر یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی نیت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیے. ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کے لیے سفر کیجئے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچا سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I will reach out to people
all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ملاحظہ ہو. بذریعہ انٹرنیٹ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بنگلہ دیش سے پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان مدنی مرکز آفندی ٹاؤن میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ بھی ملاحظہ کیجئے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے یہ دھوم, سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ, اس پہ فدا ہو بچہ بچہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے. اور اب رخ کرتے ہیں پنجاب میں مختلف شہروں میں زیر تعمیر مدنی مراکز فیضان مدینہ کا. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے جمال پور پنجاب پاکستان میں, جبکہ نگران پاک صدیقی کابینات نے نارووال پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا. نیز رکن شورا کی مدرسہ عربیہ رضویہ فیضان القرآن مسجد طیب خیرپور ٹامیاں والی پنجاب پاکستان میں بھی تشریف آوری ہوئی. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, رہوں باوضو میں صدا یا الہی, رہوں باوضو میں صدا یا الہی, لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ, امامہ ہو سر پر سجایا الہی, امامہ ہو سر پر سجایا الہی. رکن شورا نے پاک قائمی کابینہ فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے تربیتی اجتماع میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ملاقات فرمائی. فاروق نگر مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی کے شہر چلتے ہیں. ریاضت کے یہی دل ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. آپ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. ملاحظہ کیجیے. ہم
کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ آج میں حاضر ہوا ہوں، میں نے المکتبۃ العلمیہ کا وزٹ کیا ہے، تو مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میرا پہلا موقع ہے، میں فیضان مدینہ کے المکتبۃ العلمیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے تمام شعبہ جات کو قریب سے دیکھا ہے، کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی جتنی جو باتیں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ کمی ہے یا اس شعبے میں کام نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ مجھے یہاں دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جد الممتار پر جو کام ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم کام ہے، اور اس کو جس طرح سے اس کی تخریج اور اس کی تبویب اور اس کی جو ہے وہ تسہیل کی گئی ہے، اور جس طرح سے اس کو اچھے انداز سے شائع کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ بہت بڑا اہل سنت والجماعت بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کو تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث نفع اور باعث اجر بنائے گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن صراط الجنان تحفتاً صحافیوں کو ملاقات میں پیش کی گئی، جب شعبہ نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے معروف صحافیوں گروپ ایڈیٹر قدرت اللہ چودھری اور سینئر صحافیوں کالم نگار سرفراز سید سے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ملاقات کی۔ آپ بھی اس تفسیر قرآن کو تقسیم کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصر سعید پاکستان کے معروف نفسیات کے ڈاکٹر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ سروسز ہسپتال ہیں۔ آپ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع ہسپتال کے مین سائیکیٹری کانفرنس روم میں ہوا، جس میں کثیر تعداد میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے پروفیسر ناصر سعید کو اسلامک مینرز آف ایٹنگ کتاب تحفے میں پیش کی۔ ملاقات کا حوال پیش خدمت ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا، اے دعوت
میرے جتنے بھائی بہنیں یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے جو والدین دنیا سے جا چکے اے باری تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرما میرے اللہ، ان کو قیامت میں بلند درجہ عطا فرمانا اے باری تعالیٰ، ناچاکیاں لڑائی جھگڑے سب کو دور فرما، سب کے گھر میں امن کا نزول فرما، انوار و تجلیات نازل فرما۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک اصطلاح وقف مدینہ۔ وہ اسلامی بھائی جو مدنی مرکز کے مدنی کاموں کے لیے وقف ہوتے ہیں انہیں نگران پاک غزالی کابینات نے گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ رخ کرتے ہیں گلزار طیبہ کا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے ایک اصطلاح سنی وقف مدینہ۔ وقف مدینہ کا اگر آپ تفصیلی احوال تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ نگران مرکزی مجلس شورا کا سنتوں بھرا بیان جو آپ نے 2007 میں جو ہے آپ نے یہ بیان فرمایا تھا، اس میں کچھ چشم کشا انکشافات بھی ہیں۔ اس میں اس بیان کو اول تاخر پڑھنے کی نیت بھی فرما لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم ترین یہ کتاب ہے وقف مدینہ۔ وقف مدینہ یہ کتاب ہے، اس میں سے ایک یا دو انکشافات درد دل کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو وقف مدینہ ہونے والوں کے لیے فرمایا ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران مرکزی مجلس شورا نے دوران بیان کچھ رپورٹس بھی ارشاد فرمائیں، جن میں ایک ملک کی 92 مسجدوں 92 مسجدوں کو 2007 کی رپورٹ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، 2007 92 مسجدوں کو مویشیوں کے باڑے اور رہائش گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور ملک کے احوال یہ بیان کیا گیا کہ 1200 مسجدوں کو عجائب گھروں اور رہائش گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ مطلب مسلمانوں کے عمل اور ان کے کردار کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں اور بالخصوص وقف مدینہ ہونے والوں کے لیے جو دعا ارشاد فرماتے ہیں وہ اس وقت الحمدللہ تحریر صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ شیخ طریقت فرماتے ہیں 12 ماہ اور اس سے زائد عرصے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقف ہو کر مدنی مرکز کی اطاعت کے مطابق مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے والوں سے میں خوش ہوں۔ یا اللہ تو بھی ان سے خوش ہو جا اور ان کے طفیل مجھ سے بھی خوش ہو جا۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا